بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین میں تبدیلی کرنے سے قوم کی تقدیر نہیں بدل جاتی۔ آئین پہ عمل درآمد، امپلیمنٹیشن، یہ سب سے اہم چیز ہے جو آج تک پاکستان میں نہیں ہو سکی۔ اگر پاکستان میں آئین پہ عمل درآمد ہو جاتا تو آج یہ قوم پوری کی پوری 100% تعلیم یافتہ ہوتی، کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ثانوی تعلیم یعنی میٹرک تک تعلیم ہر پاکستانی کے لیے لازمی ہے، اور لازمی تعلیم دینا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ مگر آج تک کسی بھی حکومت نے اس پہ کام نہیں کیا کہ ہمیں تعلیم 100% کرنی ہے، اور اس کے لیے اگر وسائل نہیں تھے تو مسجدیں ہماری موجود ہیں، مسجد اسکول سسٹم سے ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے آئین پہ عمل درآمد کے لیے کام کیا ہی نہیں۔ جب بھی ضرورت پڑی اپنے مقاصد کے لیے آئین میں تبدیلیاں کر لیں۔ تو اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ بظاہر ہمیں نظر آئیں گی کہ جی کچھ فائدے ہیں، کچھ شاید نقصانات بھی ہوں، لیکن یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان دا لانگ رن ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عدلیہ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے اور اس کی ذیلی عدالتیں ہیں، وہ عوام کو انصاف دیں، دہلیز پہ انصاف دیں، دنوں میں انصاف دیں، درست فیصلے ہوں، دنوں میں فیصلے ہوں۔ مگر یہ کام تو نہ آج تک ہوا اور نہ ہوتا نظر آتا۔ کوئی بھی چیف جسٹس بن جائے، کوئی اپنی پسندیدگی کا لے آئے، مگر اس ملک میں ہمیں نہیں لگتا کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، عدل ملے گا، انصاف ملے گا، تعلیم ملے گی، ہنر ملے گا، روزگار ملے گا، صنعت و ٹیکنالوجی آئے گی، انتقام کی سیاست ختم ہو جائے گی، کوئی اس طرح یا کرپشن ختم ہو جائے گی۔ نیب تو بنا دی کرپشن ختم کرنے کے لیے، لیکن کرپشن تو بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ تو جتنی بھی عدالتیں بنا لیں، آئین میں تبدیلیاں کر لیں، بینچ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، اس قوم کی تقدیر میں وہی ظلم لکھا ہے جو چلتا آ رہا ہے، کیونکہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک قانون کی، آئین کی، اس کتاب کی، آئین کی کتاب کی حیثیت ایک کاغذ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہو، پھر قوم کی تقدیر بدلے گی، پھر تعلیم ملے گی اور ہنر ملے گا اور صحت ملے گی، ساری ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات زندگی انسانوں کی ان کی دہلیز پہ ملیں گی۔ لیکن یہ کام ہمارے حکمران جو آج تک حکومت کر چکے ہیں وہ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ماضی یہ بتا رہا ہے کہ ان کے عزائم اور ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، نہ یہ کریں گے اور نہ یہ کام ہوگا۔ اس کے لیے ایک درد دل رکھنے والے، سوز جگر رکھنے والے، مخلص دیانتدار طبقے کو آگے آنا ہوگا، اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام کا نظریہ رکھنے والے اللہ کے خلیفہ کو میدان میں آنا ہوگا، اور کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہوگا۔ جب کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا پھر کوئی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں، آئین تو موجود ہے۔ پھر ہر شخص کو تعلیم ملے گی، ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرح 100% تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہنر ملے گا، صنعت و ٹیکنالوجی گھر گھر لگے گی، روزگار سب کے لیے ہوگا، خوشحالی آئے گی، ہم قرضے اتار دیں گے، قرضے لوگوں کو دیں گے، ہم مقروض نہیں ہوں گے، غلام نہیں ہوں گے۔ صحت کا نظام ہوگا، صفائی کا نظام ہوگا، ٹریفک کا نظام ہوگا، زراعت کا نظام ہوگا۔ یہ زرعی ملک ہے، پوری دنیا کو ہم تو کھلا سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات درست ہوں گے، صرف ایک ہی صورت ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے، اور وہ لانے سے آئے گا، ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں آئے گا۔ صاحب دل، درد دل رکھنے والے طبقے کو میدان میں آنا ہوگا۔ تھینک یو۔